اس وقت پوری دنیا کی نظریں ایران اور امریکہ کے مذاکرات پر ہیں، لیکن وہ کسی بھی صورت کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا منظر عام سے غائب ہونا۔ جیسے یہ جنگ شروع ہوتی ہے، اسرائیل اور امریکہ کا سب سے بڑا حملہ ایرانی سپریم لیڈر پر تھا۔ سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد ان کے 56 سالہ بیٹے کو اگلا سپریم لیڈر بنا دیا جاتا ہے، جو کہ اسرائیل اور امریکہ کے بڑے حملے میں زندہ بچ جاتے ہیں۔ لیکن اس حملے میں ان کے والد کے ساتھ ساتھ ان کی بیوی اور بیٹا دونوں شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آج تک عوام کے سامنے نظر نہیں آئے، نہ ہی کسی نے ان کی آواز سنی۔ لیکن آج سب سے بڑا سوال، ایران کے فیصلے کون کر رہا ہے؟ اگر یہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کی طرف سے کیے جا رہے ہیں تو وہ اب تک ہیں کہاں پر؟ ایک رپورٹ کے مطابق جیسے اسرائیل اور امریکہ ایران کے سپریم لیڈر پر حملہ کرتے ہیں تو اس بنکر کے اندر مجتبیٰ خامنائی بھی موجود تھے، اور اپنی تمام فیملی میں وہ اکیلے شخص تھے جو اس حملے میں زندہ بچ چکے تھے، لیکن بہت زیادہ زخموں کے ساتھ۔ اس کے بارے میں نیو یارک ٹائمز کے اندر ایک بڑا آرٹیکل پرنٹ ہوتا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کی ٹانگ کے 3 آپریشن ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کا ہاتھ اور چہرہ بری طرح سے جل چکا ہے۔ ہونٹوں پر زخم ہونے کی وجہ سے ان سے بات بھی نہیں ہو پا رہی۔ کئی لوگوں نے تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کی ٹانگ کٹ چکی ہے اور اس کی جگہ ایک مصنوعی ٹانگ لگا دی گئی ہے۔ لیکن کیا حقیقت میں اس وقت ایرانی سپریم لیڈر مزور ہو چکے ہیں؟ یہ سب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ ایرانی آئین کے مطابق سب سے مضبوط شخص ایران کا سپریم لیڈر ہوتا ہے۔ سیاسی لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایران کا مذہبی امام بھی ہوتا ہے جس کا ہر فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت ایرانی سپریم لیڈر کی نہ کوئی تصویر، نہ ویڈیو پیغام، نہ ہی کوئی آڈیو پیغام منظر عام پر آیا۔ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تب سے ان کے ریٹن میسج سامنے آ رہے ہیں جو کہ سرکاری ٹی وی پر بار بار لوگوں کو پڑھ کے سنائے جاتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ سے لکھی گئی تحریر کسی کے بھی سامنے نہیں لائی گئی۔ نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل میں یہ بھی لکھا گیا کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں، لیکن زخموں کی وجہ سے ان کی حالت بہت زیادہ سیریس ہے۔ یہ چیز پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہے ان کے سپریم لیڈر بننے کے بعد جو میڈیا پر کہا گیا۔ اس حملے کے بعد انہیں جاں باز کہا گیا، اور ایران میں یہ لقب اس کو دیا جاتا ہے جو کسی جنگ میں شدید زخمی ہو۔ لیکن ان کی اس حالت کے بارے میں ابھی تک ایرانی میڈیا کی طرف سے کوئی بھی بیان جاری نہیں کیا گیا، نہ ہی کسی صحافی نے نیو یارک ٹائمز کے اندر چھپنے والے آرٹیکل کی تصدیق کی ہے۔ اس آرٹیکل میں جو ذرائع بتائے گئے ان کی شناخت کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس دعوے کے اندر مزید شک پیدا ہوتا ہے۔ اب پوری دنیا یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر اس حالت میں ہے، اور آیا کہ ایران کے اس وقت بڑے بڑے فیصلے ان کی طرف سے کیے جا رہے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور لوگ ہیں۔ ایک طرف ایران کی سیاسی قیادت ان مذاکرات کو کامیاب کرنے کی فل سٹرگل کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف پاسداران انقلاب ان سیاسی قیادت کے فیصلوں کو بار بار ماننے سے انکار کر رہا ہے، بلکہ ان کا موقف مزید سخت ہوتا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ ٹاکس کامیاب نہیں ہو پا رہی، کیونکہ اس وقت یہ جاننا مشکل ہے کہ ایران کے فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں، اور اس کا جواب نہیں ملے گا جب تک ایران کے سپریم لیڈر خود سامنے نہیں آتے۔